ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصبح ويمس ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی بزرگوں، ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ خیر خواہی ہے، سب کا بھلا چاہنا، سب کے بارے میں اچھا سوچنا، سب کا دکھ درد محسوس کرنا. ہمارے دین میں میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا گھر، میرا ملک، یہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت بنائی ہے. امت، ہم ایک امت ہیں، مسلمان ایک امت ہے. یہ ایسا نہیں کہ مختلف خیالات والے جمع ہو جائیں اس کو امت نہیں کہتے. جن کی سوچ ایک ہو، جن کا جذبہ ایک ہو، جن کے مقاصد ایک ہو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے امت بن کے دکھایا. کیسے؟ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو صرف اپنے آپ کو دیکھ کے زندگی گزارنے والا ہو. کیا مطلب؟ میں، میری بیوی، میرے بچے، میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، میری کھیتی باڑی، بس میں چمک جاؤں، میری بیوی بچے چمک جائیں، میرا کاروبار چمک جائے، باقی دنیا بھر میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے. ایسا نہیں ہے. اس لیے آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں ایک اعلان ہوتا تھا، الصلاۃ جامعہ، لوگوں مسجد میں آ جاؤ. اب ہماری طرح یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی مسجد میں کہاں سے آ جاؤں، میرا تو کاروبار کا وقت ہے. الصلاۃ جامعہ، لوگوں مسجد میں آ جاؤ. کیا مطلب؟ امت کو تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، اب اجتماعی تقاضا ہے، پوری امت کو دیکھ کے چلنے کا وقت ہے. اب یہ انفرادی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دو. سارے جمع ہو جاتے تھے. اب اس اعلان کے بعد وہاں سے جو کہا جاتا تھا لوگ وہاں کے لیے نکل جاتے تھے. اس لیے آپ کو ملے گا عید کا دن ہے اور وہاں حضور علیہ السلام لشکروں کو روانہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کوئی اپنی خوشیاں نہیں دیکھتا تھا، دین کو دیکھتا تھا، دین کی ضرورت کو دیکھتا تھا، دین کے تقاضوں کو دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تبلیغ والوں کو کہ انہوں نے، اور ان مجاہدین کو کہ انہوں نے ایک نمونہ دکھایا ہے اس کا. آپ نے دیکھا آپ کی مسجد میں عید کے دن جماعتیں آئی ہوئی، کیا ان کی بیویاں نہیں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی خوشیاں نہیں ہیں، ان کا دل نہیں ہے، ان کی تمنائیں ارمان نہیں ہے؟ سب ہے. لیکن بات سمجھ میں آ گئی کہ اجتماعیت مقدم ہوتی ہے انفرادیت. اور میرے بھائیوں، تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو وہاں نظر آئے گا حضور علیہ السلام عید کے دن لشکر روانہ کر رہے ہیں. تو کس کا دل نہیں چاہتا کہ میں عید اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں، میں اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ گزاروں، اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاروں.
لیکن قربان جائیے وہاں ایسا نہیں تھا، اور وہاں تو معاملہ اتنا نازک تھا کہ حکم بتا دیا گیا. یعنی آج ہم آخرت کو، اپنی مغفرت کو بہت سستا سمجھتے ہیں کہ بس جب ہم قیامت میں جائیں گے تو چونکہ یہاں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم عاشق ہیں، بس ہم مغفرت ہماری ہو جائے گی، حضور ہماری سفارش کریں گے. آپ حضور کی زندگی سے دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کن چیزوں پہ ناراض ہوتے تھے. حضرت کعب مشہور واقعہ ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، تین مسلمان پکے ٹھکے مسلمان، ساری ہر مرتبہ نہیں، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے زکوٰۃ نہیں چھوڑی، انہوں نے حج نہیں چھوڑا، انہوں نے کسی جہاد میں حصہ، صرف ایک مرتبہ انہوں نے جہاد کا حکم آیا، اللہ کا حکم آیا، گھر بار کو چھوڑنے کا حکم آیا، جانے کا وقت آیا، سب چلے گئے، وہ تین نہیں گئے بغیر عذر کے. 50 دن تک بائیکاٹ کیا گیا، حضور علیہ السلام نے ان سے بات نہیں کی. ایسا تیار کیا تھا حضور علیہ السلام نے کہ ہر وقت اجتماعی مفاد کو مقدم کرتا تھا، اپنی ذات کو نہیں دیکھتا تھا. اپنے کا پھل پک رہے ہیں، ضرورت ہے کہ میں یہیں پہ رہوں، لیکن کوئی اپنے پھل نہیں دیکھتا تھا، اپنے باغات نہیں دیکھتا تھا، کوئی اپنے کھیتوں کو نہیں دیکھتا تھا، کوئی اپنی تجارت کو نہیں دیکھتا تھا، کوئی اپنے کاروبار کو نہیں دیکھتا تھا. میں شہید ہو گیا تو میری بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کوئی کچھ نہیں دیکھتا تھا. یہ تھی اپنے مال کا وقت آ گیا اور حکم بسا اوقات غزوات کے اندر اعلان ہو جاتا تھا کہ امت پر حال آیا ہے، اس وقت ضروری ہے. تو پھر آپ کو ایسی مثالیں بھی ملیں گی کہ پورے گھرانے کو صفائی کر کے، کوئی نہیں دیکھ رہا کہ میرے گھر کا کیا ہوگا، صفائی کر کے اپنا گھر، ابو بکر اپنا مال لے کے پہنچ گئے، کوئی آدھا لے کے پہنچ گیا کہ جی نہیں، میرا کاروبار اصل نہیں ہے، اصل دین ہے، اصل اللہ کا دین ہے، اصل حضور کا حکم ہے، یہ اصل. ہم ابھی بہت پیچھے ہیں، ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. ہم سے تو انفرادیت کا دین ابھی پورا نہیں ہو رہا. فرض نماز پڑھ لینا، جماعت سے پڑھ لینا، حرام سے بچ جانا، ہم سے تو ابھی یہ پورا نہیں ہو رہا. جن خوش نصیبوں کو اللہ نے نہ. اس لیے میری جان، میرا مال، میرا وقت، میری صلاحیتیں یہ میری نہیں ہے، یہ خریدی جا چکی ہے. اب اگر خریدا ہوا مال ہے، اب جس نے خریدا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہارا مال بھی خرید لیا ہے، اللہ نے تمہاری جان بھی خرید لی. اب جہاں جس وقت اللہ جو بتائیں گے تم کو وہ کرنا ہے، اور اللہ بتائیں گے، اللہ کا حکم کا پتہ چلے گا علماء کے ذریعے سے. امت کے علماء جو بتائیں گے وہ اللہ کا حکم ہوگا. اس وقت میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو سامنے، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کے لیے، ہمارے اوپر حجت پوری کرنے کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے. پورے قرآن سے اگر ہم منافقانہ خصلتوں کو دیکھیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے دور میں یہ منافقین کا کردار کیا ہوتا تھا، تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ایسا محسوس ہوگا کہ ہم سب وہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بہانے نقل کیے، اللہ نے ان کے عذر نقل کیے، اللہ نے ان کی چالاکیاں نقل کی ہیں. اس کو بہت پڑھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہوئے مریں اور ہماری اللہ کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہمارا نام منافقین کے اندر ہو. معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے. ایمان کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، اللہ سے جو وعدہ کیا اس کا معاملہ. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے دین میں جو ایک بنیاد ہے وہ ہے خیر خواہی. کس کی خیر خواہی؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث میں ہے، من لم يصلح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. دن اور رات میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ رمضان آیا تو ہم نے امت کی خیر خواہی کے لیے بہت کچھ کر دیا. ہر وقت یہ مطالبہ ہم سے ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ ہو، نہ دن میں نہ رات میں، جس وقت تم مسلمانوں کی خیر خواہی سے تمہارا دل خالی ہو. اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فلیس منہم، تو پھر اپنے آپ کو حضور کو امتی مت سمجھو. اللہ
تم ہوگے تاجر، تم ہوگے ملازم، تم ہوگے حاکم، لیکن تم امت ہی نہیں ہو سکتے۔ فلیس، میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے دین کی، مسلمانوں کی، عام مسلمانوں کی دین کی خیر خواہی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو وہ جانے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، یہ خیر خواہی، بھلا چاہنا، کسی کے دکھ درد پہ شریک ہونا، کسی کا دکھ محسوس کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو جب ان کا لشکر جا رہا تھا تو کچھ چونٹیاں وہاں تھیں، تو ایک چونٹی نے یہ محسوس کیا کہ سلیمانی لشکر قریب ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ سلیمانی لشکر رون دیا جائے اور ساری چونٹیوں کا نقصان ہو جائے۔ تو اس چونٹی نے بقیہ چونٹیوں کی خیر خواہی میں کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کو، ان کے لشکر کو پتہ نہ چلے اور تم رون دی جاؤ، تمہارا جلدی سے بلوں میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ایک چھوٹے سے معمولی جانور کی یہ خیر خواہی کہ بقیہ چونٹی رون نہ دی جائیں، ختم نہ کر دی جائیں، مار نہ دی جائیں، مر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چونٹی کی یہ خیر خواہی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو اپنی آخری کتاب کے اندر، آخری وحی کے اندر جو قیامت تک چلے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ بنا دیا، اور پوری ایک سورت کا نام ہو گیا سورۃ النمل، اسی نام سے۔ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، عراق میں کچھ ہو جائے، شام میں کچھ ہو جائے، فلسطین میں کچھ ہو جائے، مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو جائے، ہماری طرز زندگی میں تبدیلی کا نہ آنا، یہ ہمارے دلوں کے پتھر ہونے کی علامت کہ اس انتہا کو پہنچ گئے کہ جلے ہوئے بچے، کٹے ہوئے اعضاء، چیختی ہوئی خواتین اور اڑتے ہوئے چیتڑے مسلمانوں کے ہم نے دیکھے۔ 60-70 ہزار مسلمان شہید ہو گئے۔ ہماری طرز زندگی میں، ہماری راتوں کے اٹھنے میں، ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں، ہماری دعاؤں کی گڑ گڑاہٹ میں، ہماری ہنسیوں کے گم ہو جانے میں، ہماری تفریحوں کے، اگر میں اور میری اولاد اس بنیاد پہ تیار نہیں ہو رہی تو آپ یقین جانیے کہ کوئی اعلیٰ تعلیم میری اولاد کے پاس نہیں ہے۔ ہم جہالت کی انتہا میں۔ اصل تو تعلیم کیا ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، آپ کی تمنائیں کتنی پاکیزہ ہیں، آپ کی جذبے، آپ کی نیتیں کتنی اچھی ہیں، یہ ہے تعلیم۔ آپ اندر سے کتنے خوبصورت ہیں، آپ کی سوچ کتنی پاکیزہ، آپ کی تمنائیں کتنی اچھی ہیں، آپ دوسروں کے لیے کتنا اچھا سوچتے ہیں، آپ کا دل کیسا ہے، آپ کے دل کی رفت کیسی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا ساری دنیا کا یہ فلسفہ، یہ فلسفہ آج بھی کوئی اگر مغرب کا گن گائے تو تف ہے ایسے شخص کو تو اپنا دوست بنانا چاہیے، نہ ایسے کسی شخص سے معاملات کرنا چاہیے۔ آج بھی کوئی انگریز کے گن گائے، ان کی تعلیم کے گن گائے، یہ سارے قانونی اور یہ سارے عالمی قوانین آج دنیا نے اللہ پاک نے دکھا دیا۔ اب تو ہوش میں آ جاؤ مسلمانوں، یہ پیروں تلے روندنے کے قابل ہے کہ تمہارا کتا بھی مرے تو تم اس کے لیے جو ہے نا جذباتی ہو جاتے ہو، اور مسلمان کی نسل مٹ جائے، تم اقوام متحدہ بنائی بھی ہے اور اس کے لیے جو ہے مظلوم کے لیے اور کمزور قوموں کے لیے قوانین اور طاقتوروں کے لیے، جب کمزور قومیں کچلی جا رہی ہوتی ہیں تو اقوام متحدہ بے بس نظر آتی ہے۔ پھر یہ ہم کو سبق پڑھاتے ہیں انسانیت کا، عورتوں کے حقوق کا اور فلاں کا۔ اب بھی کئی مسلمان اپنی کتاب کے اوپر، اپنی کتاب کو، مسلمانوں کو تو اتنی غیرت ہو جانی چاہیے تھی کہ یہ ساری کتابیں ان کی جلا کر مسلمان کہتے ہیں اب میں اپنے بچے کو یہ گندے قانون نہیں پڑھاؤں گا جو ان گندوں کے بنائے ہوئے، جن کی راتیں زنا میں، جن کی منہ کو شراب لگی ہوئی ہے، جن کی سوچیں ناپاک،
جو مقدس رشتوں کو نہیں جانتے، جو ماں کو نہیں جانتے، بہن کو نہیں جانتے، جو غلاظت کا ڈھیر ہے، جن کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے کہ زنا کیا ہوتا ہے، شراب کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، ہم کیا گن گاتے ہیں، نہیں ان کے اندر. دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ ہم کیا گن گاتے ہیں، ہم گن گاتے ہیں نہیں ماشاءاللہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں جاپان میں رہتا ہوں، وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. یاد رکھیے گا یہ قومیں اپنے مفاد میں بہت اچھی ہیں، لیکن جب ان کا مفاد ٹکراتا ہے دوسری قوموں کے ساتھ تو ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں، ان سے بڑا کوئی جابر نہیں، ان سے بڑا کوئی بے غیرت نہیں، ان سے بڑا کوئی دشمن نہیں، اس لیے ان سے بڑا کوئی انسانیت دشمن نہیں. پھر ہمارا ایک ساتھی وہ امریکہ کے اندر امام ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، یہاں ہمارے یہاں پڑھ کے گئے. خود اس کا ٹرمپ کا بیان ہے کہ میں نے کہا یہ ریکارڈ ہے اس نے خود اعتراف کیا ہم کون سے صاف ستھرے ہیں، ہم نے عراق میں کتنے بچوں کو مارا، ہم نے جو ہے افغانستان میں کتنے بچوں کو، بہانے سے صرف اتنا بہانہ ان کے لیے مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ہمیں فلاں ملک سے خطرہ ہے، ہمیں مدارس سے خطرہ ہے، ہمیں علماء سے خطرہ ہے، ختم کر رہے ہیں. ان کے لیے اتنا جواز کافی. بھائیوں غیرت میں آنے کا وقت ہے. کل کیا منہ دکھائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. انسان غیرت میں آئے. علماء چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اجتماعی فتوے دے رہے ہیں. اب اجتماعی فتووں کے مقابلے میں جواب دیے جا رہے ہیں، تعویلیں کی جا رہی ہیں. کچھ بھی کر لیں، آپ کا ضمیر اگر ایسا ہو گیا کچھ بھی کہہ لیں، جانا تو قبر کے اندر. اس وقت آپ سوچ کے رکھیے گا کہ آپ کیا جواب دیں گے. بعض اوقات چلیں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی، بعض اوقات مصلحتاً خاموشی اختیار کی جاتی ہے، خاموش رہیں. آپ تائید نہیں کر سکتے، آپ مظلوم کے لیے آہیں نہیں بھر سکتے. اب دوسروں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو خیر خواہی کتنی پسند ہے. اس لیے جن کے پاس یہ قرآن کا علم ہوتا ہے نا الحمدللہ ان کے سینے انسانیت کی خیر. آپ ان علماء کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے سینے آپ کی خیر خواہی سے بھرے ہوئے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کی فرما بردار ہو جائیں، آپ کی بیویاں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملازمین آپ کے ساتھ اچھا ہوں، آپ کے کاروبار چمکیں، آپ کی دین چمکے، آپ کی دنیا چمکے. یہ نبیوں کے نائب ہیں. انبیاء علیہ السلام والسلام کو آپ قرآن میں پڑھیں گے جو ایک خاص چیز اللہ دیتے تھے وہ کیا کہ انی لکم ناصح امین. ان کے سینے اپنی امت کی خیر خواہی سے بھرے ہوئے ہوتے. کوئی باپ اپنی اولاد کا اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا ایک نبی اپنی امت کا خیر خواہ ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کے بارے میں غلط فیصلہ کر لے، کیوں؟ اس کے پاس وحی کی روشنی نہ ہو. وہ سمجھے کہ میں اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کر رہا ہوں، لیکن وہ غلطی کر بیٹھے، وہ اپنی اولاد کو تباہ کر بیٹھے. ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام اور ان کے جو نائب ہیں جو ہر چیز کو پرکھتے ہیں، جن کے پیمانے یہ قرآن ہے، جن کے پیمانے کسی چیز کو تولنے، جن کی ترجیحات، جن کے قوانین. اسی لیے تو ورنہ آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں یہ امریکہ اتنی ترقی کر گیا، فلاں اتنا ترقی، تو بھائی اتنی ترقی کر گیا، آپ کے پاس اتنا ایٹم بم ہے، آپ کو کیا خطرہ ہے ملا سے؟ کیا چیز ہے اس کے پاس؟ ان کو پتا ہے خطرہ ہم کے کیا ہے، ہمارا بدبو. اس لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کہیں یہ اسلامی نظام نافذ نہیں ہونے دیں گے. ٹکر ہے، یہ سب ہے. یہ آپ کو حج کرنے دیں گے، یا آپ کو نمازیں پڑھنے دیں گے، یہ اپنے ملک. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں آپ لوگ سمجھے نہیں، اپنے ملک کے اندر یہ سارا کرنے دے رہے. آپ امریکہ میں جو ہے نا یہ مسجدیں چل رہی ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، نہیں، یہ آپ کو اس نظام کا حصہ نہیں بننے دیں گے جس سے ان کے نظام کی ساری بدبو سامنے آ جائے، سارا گند سامنے آ جائے. اسلام کے نظام میں جو خوبصورتی اللہ پاک نے رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ خیر خواہی، کسی کا دکھ محسوس کرنا، کسی کا درد محسوس کرنا، اگر میں اپنے اندر یہ چیز نہیں پا رہا اب بھی، تو پھر میرا دل پہاڑوں سے زیادہ، پتھروں سے زیادہ قاسی سخت ہو گیا. ہمارے بڑے تو ایسے گزرے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے خلیفہ ہیں. پنکھے ہوتے نہیں تھے، خادم پنکھا جھل رہا ہے،
تھکا ہوا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے پنکھا جلتے جلتے سو گیا اور بہت گہری نیند آئی۔ خلیفہ وقت اٹھے اور اس خادم کو پنکھا جلنے لگے اور وہ سو رہا ہے۔ کافی دیر بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، یہ کیا نظام ہو گیا؟ خلیفہ مجھے ایک معمولی سے خادم کو پنکھا جلا، کہتے ہیں گھبراؤ مت، میں نے دیکھا کہ تم تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے تو میں نے اللہ کی رضا کی وجہ سے تم کو پنکھا جلنا شروع کیا۔ خیر خواہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ موسم ابر آلود تھا، بادل تھے، لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، امام صاحب نے دکان بند، ظہر کے بعد دکان بند کر دی۔ حضرت یہ تو دکان کے کھلنے رکھنے کا وقت تھا، اس وقت دکان کیوں بند کر؟ کہا اس وقت جو گاہک آئے گا تو وہ صحیح روشنی نہ ہونے کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ اس کو کیا چیز مطلوب ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا نقصان ہو جائے۔ ہمارے پاس یہ دین تھا، دکان بند کر دی۔ آپ نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک پگڈنڈی کے اوپر جا رہے ہیں اور ایک کتا آگے سو رہا ہے، کھڑے ہو گئے، اس کی نیند خراب نہیں کی۔ جانوروں تک کا احساس، خیال، آپ نے مشہور قصہ سنا ہوگا، حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث، ایک فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ مغفرت کر۔ آج وہاں تڑپنے والے انسانوں کے پاس پانی نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑے نہ ہو، اور یہاں پر جو ہے اس پہ وہ ہو رہا ہو کہ نہیں بائیکاٹ ہو۔ ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کریں کہ نہ کریں۔ ہم زبان کے ذائقے نہیں قربان کر سک رہے، ہم اپنی جانیں کیا اللہ کے دین کے لیے قربان کریں۔ آنکھوں کی لذتوں کے غلام، زبان کے چھٹکاروں کے غلام، ایسے نہیں اللہ نے کہا۔ میں نے کہا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ مولوی کی نہ سنیں، آپ قرآن پڑھتے، آپ قرآن پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سے جب آپ نے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے، اللہ تعالیٰ نے نہ اگلی سورت جو آئی اس میں پوری سورت جو بھری ہوئی ہے وہ یہودیت سے بھری ہے۔ میں نے کچھ عرصے پہلے وہ یہودیوں کی یہ حالات پر بیان کرنا بھی شروع کیا تھا۔ پوری صورت یہودیت اور ان کے امراض اور ان کی بیماریوں سے بھری، ان میں ایک بیماری ان کو زبان کے چٹخارے یہ بھی تھی۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک زخمی اور بیمار کتا 17 دن اس کی خدمت کی، احساس کیا، اللہ تعالیٰ کو وہ خدمت اتنی پسند آئی کہ علوم و معارف کے دریا ان کے سینے میں ڈال دیے گئے اور اتنے بڑے ولی وقت بن گئے، آج صدیوں سے ان کا نام روشن۔ اسی طرح ایک بزرگ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تہجد کے لیے اٹھے، اور تہجد کے لیے جب اٹھے سخت سردی کا وقت تھا، تو تہجد پڑھنے کے بعد جب اپنے آپ کو لحاف میں رضائی میں لپیٹنا چاہا تو دیکھا ایک بلی اندر گھس گئی ہے، پوری رات ٹھٹرتے ہوئے گزار دی، ایک جانور کو وہاں سے نکالنا پسند نہیں کیا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں دل دیتے ہیں، ہمارے پاس معلومات بے شک زیادہ ہوں گے، ہم نیٹ سے معلومات نکال لیں گے، فلاں نکال لیں گے، ہمارے پاس دل نہیں ہے۔ وہ دل، اور خدا کی قسم ان قریب وقت آنے والا ہے جب مرنے کے بعد جائیں گے، نہ شکل دیکھی جائے گی، نہ کپڑے دیکھے جائیں گے، نہ ڈگریاں دیکھی جائیں گی، نہ معلومات، نہ دماغ کی معلومات دیکھی جائے گی، کتنا اچھا بولتے تھے نہ یہ دیکھا جائے گا، گھر کتنا تھا، کیا تھا، کچھ نہیں ہوگا، سب صفر 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 ہوگا۔ یہ دکھاؤ کہ دل کیسا ہے۔ دل کی خوبصورتی کیا ہے؟ سب سے بڑی دل کی خوبصورتی دل کی نرمی ہے۔ اللہ نبیوں کو یہ چیزیں دیتے ہیں، دل کی نرمی ہے، کسی کے لیے تڑپنا۔ ہم تو فون اٹھاتے وقت بھی یہ دیکھتے ہیں، یہ جو فون آیا ہے اب اس کا کام ہے یا میرا کام ہے، تو میں اٹھاؤں گا جب میرا کام ہے تو مجھے اٹھانا ہے، اگر اس کا کام ہے تو مجھے نہیں اٹھانا۔ جب ہمارا دل دماغ میں ایک مفادی ذہن فٹ ہو جاتا ہے، میرا مفاد، اور ایسا ہو چکا ہے، کیوں ہمارے پاس وہ نظام نہیں، وہ تعلیم نہیں، وہ تربیت نہیں جس سے معادی ذہن بنتا ہے۔ ایک مفادی ذہن ہے، ایک معادی ذہن ہے۔ معاد کہتے ہیں آخرت کو،
ہر چیز انسان آخرت پہ پرکھے. جیسے میں نے ابھی قصہ سنایا، حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اپنی آخرت کے لیے خادم کو پنکھا جلنا شروع کر دیا. یہ ہوتا ہے معادی ذہن کہ میں اس بندے سے اپنی آخرت کیسے کما سکتا ہوں، اس کا کام آ کر میں کیا کر سکتا ہوں. میں اس کو وقت دے کر یا اس کو مال دے کر یا اس کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچا کے. واہ واہ. پہلے لوگ کوئی دکھی آدمی اگر کسی کے پاس آتا کہ مجھے یہ ہے تو وہ خوش ہو جاتا. اچھا ہم عجیب بات ہے، اگر کرتے بھی ہیں تو سمجھداری سے نہیں کرتے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ بیکاری یہ ایک فیشن بن گیا، ایک مافیا بن گیا، اور ایک دن میں ہزاروں موقع ہمارے پاس آتے ہیں صحیح حاجت مندوں کے، وہ ہمیں رہنمائی نہیں ہوتی. یہ بھی رہنمائی اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. تو بھائیوں، اس وقت جو بڑے علماء کہہ رہے ہیں، اگر میں اپنے دل میں رقت نہیں محسوس کرتا، کسی وقت تنہائی میں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ منظر دیکھتا ہوں اور میرے دل میں کوئی کیفیت نہیں بدلتی، اور میری آنکھوں سے تنہائی میں کوئی آنسو، اور میرے ہاتھ دعاؤں کے لیے نہیں اٹھے، اور میری طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ہم سب جیسے کہتے ہیں جی آپ کی علامتیں بتا رہی ہیں، آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، آپ فوراً اپنا علاج کرائیں. تو ہم اللہ کی نگاہ میں ہارٹ کے بہت بڑے پیشنٹ ہیں. وہ سارا قرآن آپ پڑھیے کہ یہ جو مہرے دل پہ لگتی ہیں نا، اس کے مرحلے ہوتے ہیں. ان مرحلوں میں ایک بڑا مرحلہ آخر میں آتا ہے، وہ قساوت قلب. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. نہ کوئی بات، نہ کوئی منظر ان کو متاثر کر رہا ہے، یہ تمہارے دلوں کو سخت ہے. تو پھر ضرورت ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دلوں کی نرمی عطا فرمائے، آپ اور وہ ان دلوں میں جو احساسات، جو خیالات ہونے سے اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی کوئی چیز ڈھکی چھپی اب رہی نہیں. علماء نے کیا باتیں فرمائی ہیں آپ سب کے سامنے ہے، بائیکاٹ کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، مالی امداد کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنا استغفار بھی کرتے ہیں. اگر کتنا اچھا ہو جائے ہم اپنے گھروں میں 5 سے 10 منٹ نہیں لگیں گے، اپنے گھروں میں بیٹھیں، بچوں کو لے کے بیٹھیں، تاکہ ہمارے بچوں کا اجتماعی ذہن بنے کہ بھائی وقت صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی نکالا جاتا ہے. سب بچوں، بیوی بچوں کو لے کے بیٹھیں اور آپ ان کو کہ 100 مرتبہ بیٹا درود شریف پڑھو. کیوں ابو جی؟ 500 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھو 100 مرتبہ. جی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ کیوں شروع کر دیا؟ بیٹا اس لیے شروع کر دیا کہ بہت سخت حالات ہیں امت کے اوپر. اپنے اوپر حالات آتے ہیں، گھروں کے اندر تب شروع ہو جاتا ہے جی آیت کریمہ کا ختم کرنا ہے. یعنی فرد کے اوپر حال آیا، چھوٹا سا حال آیا، کوئی کاروبار کا، ملازمت کا، ہم سب شروع ہو گئے. اتنا بڑا حال آیا، اس کے بعد اگر ہمارے پاس دعاؤں کے لیے اتنا وقت. ایک آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. یہ جو حدیث آپ نے سنا ہوگا، خطبوں میں بھی سنتے ہیں یا ائمہ کی دعاؤں میں سنتے ہیں، وَخْذُلْ مَنْ خَزَلَ الدِّينَ. بہت بڑے اللہ والے، اے اللہ جس نے دین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے. اللہ والے اس دعا پہ کانپ جاتے تھے، کانپ جاتے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس دعا پہ کسی نے یہ دعا کرا دی، کانپ گئے. سمجھ رہے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر اللہ نے مجھے کاروبار میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، مجھے میری شادی میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، میرے بچے اور گھریلو معاملات میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنا ہوا ہے. جدھر کام کرتے ہیں نہ گھریلو حالات سنور رہے ہیں، نہ کاروباری حالات سنور رہے ہیں. تو یہی تو ہوتا ہے کہ اس نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. اور کیوں چھوڑ دیا؟ کہ ہم نے اس کے دین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اس کی مخلوق کو بے یار و مددگار چھوڑ، تو اس نے ہم کو بے یار و مددگار چھوڑ. اس لیے بہت بڑا غیبی سبب ہے دوسروں کی مدد کرنا اللہ اپنی مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد و نسلوں کو اللہ فرمائے. اگر ہم ایسی تربیت کر کے چلے گئے تو انشاءاللہ یہ اس کو کہیں گے کہ ہم اپنی اولاد کو بہت اچھا علم دے کے گئے، بہت اچھا علم ہم ان کو دے کے گئے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا